الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطبقونه يوم القيامة سيطبقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطبقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه ثم يقول أنا كنزك أنا مالك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ آل عمران چوتھے پارے کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں اللہ کا حق ادا نہیں کرتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے جو انہوں نے کیا ہے زکوٰۃ وغیرہ ادا نہ کر کے. نہیں، بل هو شر لهم. انہیں جو مالی حق ادا نہیں کیا یہ بہت ان کے لیے بری بات ہے. سَيُطَبَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جس چیز کا انہوں نے بخل کیا ہے اس کا طوق ان کو قیامت کے دن پہنایا جائے گا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. بندہ سوچے تو یہ سب کچھ اللہ کا ہی ہے، اللہ کے پاس سے آیا ہے اور ایک دن بندہ نہیں بھی چھوڑتا تو چھوڑ جائے گا، پھر آخر میں مالک اللہ ہی ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. تمہارے جو اعمال ہیں یا نیت ہے یا زکوٰۃ سے بچنے کے ہیلے ہیں یا جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. سَيُطَبِّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. طوق بنایا جائے گا اس مال کا جس کا اس نے بخل کیا ہے. حدیث میں آتا ہے، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس نے گائے کی زکوٰۃ نہیں دی تو گائے اس کو مارتی رہے گی اور یہ دور کرے گا تو وہ کہیں گی میں تمہارا مال ہوں. بکری سے زکوٰۃ نہیں دی، اونٹ سے زکوٰۃ نہیں دی ہے. اور اگر اس نے سونے چاندی نقدی کی زکوٰۃ نہیں دی تو یہ سانپ بچھو بنا دیے جائیں گے جس کا اس کو طوق بھی پہنایا جائے گا اور وہ اس کو ڈسیں گے. یہ ان کو دور کرے گا. وہ کہیں گے ہمیں دور کیوں کرتے ہو، ہم تو تمہارا مال ہے جس کو تم دنیا میں جمع کر کے رکھتا تھا. جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا مفہوم یہ ہے: من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ.
جس شخص کو مال دیا گیا اس نے زکوٰۃ نہیں دی، مُثِّلَ لَهُ یوم القیامت شجاعا اقرا، اس کے مال کو سانپ بنا دیا جائے گا اور وہ سانپ گنجا ہوگا، لہو زبیبتان، اس کی آنکھوں کے پاس 2 نقطے ہوں گے، وہ اس کے سب سے پہلے گلے میں ہار بنے گا، ثم یأخذ بلہزمتیہ، پھر اس کی باچھوں کو کاٹے گا اور یہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہ سانپ کہے گا انا کنزک انا مالک۔ بہت سخت عذاب ہے زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے۔ اور جو سانپ اس کے مال کو بنایا جائے گا، وہ سانپ کی 2 صفتیں بیان ہوئی ہیں، ایک ہے شجاعا اقرا، گنجا ہوگا، دوسرا اس کے 2 آنکھوں کے پاس نقطے ہوں گے۔ ایسا سانپ زیادہ زہریلا ہوتا ہے، یعنی سخت عذاب ہوگا۔ اور اس آیت کریمہ کو آپ نے اس وقت تلاوت فرمایا جس وقت آپ نے یہ حدیث اپنے صحابہ کے سامنے بیان کی نا، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ یوں سانپ ہوگا اور یوں ڈسے گا، تو پھر یہ آیت پڑھی کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں، اور ہمیشہ یاد رکھو کہ بخل کس چیز کا نام ہے کہ جہاں گھر کی ضرورت ہے اور اس کے پاس گنجائش ہے یہ نہیں خرچ کرتا، بخیل ہے۔ جہاں اسلام کی ضرورت ہے اس کے پاس گنجائش ہے یہ نہیں خرچ کرتا، بخیل ہے۔ جب حقوق مالیہ کا حکم آتا ہے، فطرانہ، زکوٰۃ، قربانی وغیرہ، اس کے پاس گنجائش ہے یہ نہیں ادا کرتا، تو یہ بخیل ہے۔ لوگ بخیل پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ ہم اس کے پاس گئے تھے، اس نے صرف مرغی بنائی تھی، بڑا بخیل آدمی ہے، اس کو بریانی بنانی چاہیے تھی، یہ کیا بخیل ہے؟ آپ کو کھانا دے دیا ہے۔ بخیل وہ ہے جو اپنے گھر کے بال بچوں کی ضروریات، دیکھو ضروریات، ورنہ تو آرائش آسائش کا سلسلہ بڑا لمبا ہے، وہ نہیں پورے کر سکتے آپ۔ گھر کی ضروریات باوجود استعداد کے نہیں پوری کرتا، بخیل ہے۔ اور حقوق مالیہ جو اللہ کی طرف سے ہیں وہ نہیں ادا کرتا، جبکہ پیسہ ہے، وہ بخیل ہے۔ تو بات ہم کر رہے تھے کہ زکوٰۃ رکن اسلام میں سے اہم رکن ہے، ایمان کے بعد اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، یہ حکم زکوٰۃ کا مکہ مکرمہ میں ہی ہو گیا تھا بیان، جو مکی آیات ہے، مکی صورتیں ہیں، ان میں زکوٰۃ کا حکم آ گیا تھا۔ زکوٰۃ کی عملی شکل کہ اس نصاب پر اتنی زکوٰۃ، اتنی بکریوں پر اتنی زکوٰۃ، اتنی اونٹوں پر اتنی زکوٰۃ، 52.5 تولہ چاندی پر اتنی زکوٰۃ، 7.5 تولہ پر سونے پر اتنی زکوٰۃ، یہ تفصیل مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی اور آپ نے بیان فرمائی، اور زکوٰۃ وصول کرنے کے عامل بھی مقرر کیے جو اموال ظاہرہ پر زکوٰۃ وصول کرتے ہیں۔ حکومت اموال ظاہرہ پر زکوٰۃ وصول کر سکتی ہے، اموال باطنہ پر اس بندے نے خود اپنی زکوٰۃ نکالنی ہے اور مستحق تک پہنچانی ہے۔ اموال ظاہرہ وہ ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں، جیسے بکریاں، مویشیاں، اونٹ وغیرہ وغیرہ۔ عشر بھی نظر آتا ہے پیداوار پر جو ہوتا ہے۔ جو اموال باطنہ ہیں، جو اس بندے کو پتہ ہوتا ہے یا اس کے گھر والوں کو پتہ ہے اس کے پاس سونا کتنا ہے، نقدی کتنی ہے، تو اموال باطنہ کی زکوٰۃ بندے نے خود نکالنی ہے۔ اب ایک نظام بن گیا، لوگوں کے پیسے بینکوں میں ہوتے ہیں، وہ نہیں زکوٰۃ ادا کر سکتے، بینک لینے میں تو بڑا ہنس مکھی کے ساتھ، تبسم کے ساتھ پیسے لیتے ہیں بینک۔ آپ جمع کرانے جائیں نا
تو چائے بھی پوچھی، چائے پینی ہے اور تشریف رکھیں. وہ پیسے انہوں نے لینے ہوتے ہیں، کروڑوں میں دیں بے شک، اور اگر آپ لینے جائیں گے نا، آپ نے پہلے نہیں بتایا 5 لاکھ تو ہمارے پاس نہیں ہے، اس طرح لینے میں وہ، دینے میں وہ بخیل ہے، لینے میں خندہ پیشانی والا. تو اب لوگوں کے تو بہت بڑے پیسے ہوتے ہیں، وہ کیسے نکالیں گے، کیسے وہ زکوٰۃ نکالیں گے؟ چلو حکومت زکوٰۃ نکال لیتی ہے، تو یہ پیسہ مختلف ہی بن گیا کہ یہ اموال ظاہرہ ہے یا اموال باطن ہے. چلو مسئلے کا حل کرتے ہیں. جو بینکوں میں حکومت کو پتہ چل گیا وہ اموال ظاہرہ ہے، جو آپ کے پاس ہے سونا چاندی وہ تو حکومت کو پتہ نہیں ہے، وہ اموال باطنہ ہے. اموال باطنہ کی زکوٰۃ خود نکالے، اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ ادھر ہو. بینک میں بھی بہتر ہے بندہ خود زکوٰۃ نکالے، لیکن بینک نکال لے تب بھی ہو جائے گی. یہ بات ہو گئی. جو زکوٰۃ کا تفصیلی نظام ہے وہ مدینہ طیبہ میں آیا، اور آپ نے اس وقت جتنی اسلامی ریاست قائم ہو گئی تھی اتنی جگہوں میں زکوٰۃ کے وصول کرنے والے عامل بھی مقرر کیے. زکوٰۃ اہم رکن ہے، منکر کافر ہے، نہ دینے والا گناہگار ہے. زکوٰۃ کا منکر نہیں ہے لیکن دیتا نہیں ہے، گناہگار ہے، گناہ کبیرہ ہے. زکوٰۃ کا منکر کافر ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا اعلان ہوا. اہم رکن ہے. اور زکوٰۃ جو نہیں دیتے ہیں کثیر تعداد ہے، جو دیتے ہیں صحیح خیال کر کے نہیں دیتے اور صحیح مصرف تک نہیں پہنچاتے، بس ہو گیا جیسا ہو گیا. ایسا نہیں ہے. نماز کے لیے قبلہ رخ، کپڑے کا پاک ہونا، فلان ساری شرائط کا آپ خیال کر رہے ہیں، وقت کا بھی خیال کر رہے ہیں. نماز کی طرح زکوٰۃ بھی ایک رکن اسلام ہے. اس کی تمام چیزوں کو، تمام باریکیوں کا، پیچیدگیوں کا، تمام مسائل کا خیال کرنا ہے. ایسی ہی آیا کوئی ایسی دے دی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، مستحق کو تلاش کرنا ضروری ہے. زکوٰۃ اکثریت تو دیتی نہیں ہے، گناہگار ہے، پوری قوم گناہگار ہوتی ہے اور قحط کی طرف چلے جاتے ہیں جیسے حالات بنے ہوئے ہیں. زکوٰۃ من حیث القوم جب زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تو پھر وبا وہ عالمی ہوتی ہے جس کی زد میں سارا ملک آ جاتا ہے. تو بات کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ اہم ہے، رکن ہے اسلام کا، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ گناہگار ہے بہت بڑا. جس دن اس کو اللہ نے ہدایت دے دی زکوٰۃ دینے کی تو پچھلے جتنے سال میں وہ صاحب نصاب تھا رہا ہے اتنے سب سالوں کی زکوٰۃ اس کو ادا کرنی ہوگی، تب توبہ قبول ہے. اور ہر حساب، ہر مال کا حساب کرنا ہے. حدیث تو کہتی ہے انفق یا ابن آدم انفق علیک، اللہ کا حکم مان کر خرچ کر، پھر دیکھ تیرے اوپر بھی مال کیسے برستا ہے. اللہ کے راستے میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا. مشہور حدیث ہے کسی سے معذرت کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، اور زکوٰۃ اور صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نا، آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، پچھلے سال 10 سال کی زکوٰۃ نکالی ہے، اس سال 15 لاکھ کی، پچھلے سال 10 لاکھ کی زکوٰۃ نکالی، اس سال 15 لاکھ کی نکال رہے ہیں، مال کم ہو گیا. پھر اس میں خیر و برکت ہوتی ہے. زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے، زکوٰۃ مال کی حفاظت کرتی ہے، زکوٰۃ سے مال ہلاکت سے بچ جاتا ہے، اور آخرت کا فائدہ تو ہے ہی ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے. اور زکوٰۃ غنی کو نہیں دے سکتے، والدین کو، اولاد کو، سید کو، کافر کو نہیں دے سکتے، اور اس شخص کو بھی نہیں دے سکتے جو ظاہری طور پر صحت مند نظر آتا ہے، کما سکتا ہے. حجۃ الوداع میں آپ نے کچھ اموال تقسیم کیے اور حکم بھی ہے کہ آپ جاؤ تو حرم کے غرباء میں مال تقسیم کرو، اور وہاں جو جرمانہ دینا ہے نا، آج اسی جو غلطی ہو جاتی ہے، فرمایا جرمانہ بھی حدود حرم میں دینا ہے،
حرم کے فقیروں کو، ایسا نہیں ادھر سے فون کر دے ہاں وہ کچھ دے دینا، صدقہ پاکستان کو فون کر دے، نہیں، ادھر ہی حدود حرم میں زکوٰۃ دے دیں۔ آپ تقسیم کر رہے تھے صدقات و خیرات، زکوٰۃ کے اموال، حجۃ الوداع میں، تو 2 ساتھی آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ حضرت ہمیں بھی دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نیچے سے لے کر اوپر تک ان کو یوں دیکھا اور فرمایا لا حظ فیہا لغنی ولا ذی قوی مکتسب، زکوٰۃ جائز نہیں ہے مالدار کے لیے، اور ایسے ہر اس شخص کے لیے بھی زکوٰۃ حلال نہیں ہے جو تندرست ہے، کما سکتا ہے، اللہ یہ کہ کوئی وجہ ہوئی وہ تندرست مقروض ہو گیا وغیرہ، تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن جو بندہ کمائی کر سکتا ہے اس کو کمائی کرنی چاہیے۔ ایک شخص آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، کہتا ہے حضرت صاحب مجھے کچھ دین کے مسائل بتا دیں، میں ان پر عمل کروں گا، اللہ رسول راضی ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا لا تشرک باللہ وتقیم الصلاة المکتوبہ وتؤتی الزکاة المفروضہ وتصوم وتحج البیت ان استطعت، بس ایمان کے بعد شرک نہ کرنا، لا تشرک باللہ، نماز پابندی سے 5 وقت ادا کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ آپ پر فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور حج اگر گنجائش ہے تو استطاعت ہو جائے تو حج کرنا۔ السلام علیکم کہہ کر اٹھا اور کہنے لگا واللہ لا ازید ھذا ولا انقص، میں نے جو باتیں سیکھی ہیں میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں ان میں کمی نہیں کروں گا۔ چل پڑا، سادے لوگ تھے نا، ایکسفورڈ سے PhD کر کے نہیں آئے تھے، جی وہ تختی تھی سادی، جب دھلائی ہوئی تو بالکل پوری خالی ہو گئی، چل پڑا، صحابہ کا اجتماع ہے، آپ نے اتنا عظیم جملہ اس کی شان کے بارے میں ارشاد فرمایا، فرمایا من سرہ ان ینظرہ الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ میں دنیا میں چلتا پھرتا جنتی کو دیکھ لوں، تو اسے چاہیے کہ اس جانے والے شخص کو دیکھے یہ جنتی جا رہا ہے۔ ارکان اسلام کی تائید کی ہے، ابھی دیا نہیں ہے، وہ تو ہوگا فرض زکوٰۃ تو وغیرہ ادا کرے گا، ایمان اس کا نام ہے۔ یہاں خرابی کہاں سے ہے؟ زکوٰۃ نہ دینا، یا جہاں کہیں مستحق لوگ نظر آ رہے ہیں نہ دینا، اشاعت اسلام کی ضرورت ہے، اشاعت دین کی نہ دینا، وجہ کیا ہے؟ ایک بنیادی بات کی خرابی ہے، اس بندے کا یہ نظریہ ہے کہ المال و مالی، مال میرا مال ہے، یہ مال جو ہے یہ میرا ہے، بس یہاں سے خرابی ہو گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس کو یہ کہنے لگ جائے کہ یہ مال میرا ہے تو پھر یہ دے نہیں سکے گا۔ اسلام نے اس بنیادی بیماری کا علاج کیا ہے۔ کیا علاج کیا ہے؟ مما رزقناہم ینفقون، مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرو۔ ایمان والا جانتا ہے کہ جو میرے پاس مال ہے یہ مال میرے کوئی اوقات نہیں ہے، میرے رب کا فضل ہے، اس نے دیا ہے۔ لہذا جب وہ کہتا ہے مال اس کا ہے، جب وہ فرماتے ہیں دو تو دینے میں کوئی مشکل نہیں، اس کو اور آسان سمجھو۔
ایک افسر ہوتا ہے، اس نے 10 سے 1000 روپیہ نیب قاصد کو دیا ہوا کہ جب کبھی ضرورت ہو تو خرچ کرے گا۔ اب وہ افسر اپنے نیب قاصد کو کہتا ہے کہ 2000 روپیہ فلانے بندے کو دے دو۔ کیا آپ سمجھتے ہیں وہ نیب قاصد 2000 فلانے کو نہیں دے گا؟ ضرور دے گا۔ پیسے اس افسر کے ہیں، اس نے اسی طرح بھی ضرورت کے لیے اس کے پاس رکھے ہیں، یا اس کو اور آسان کر لو کہ کبھی ضرورت ہو تو تم خود بھی خرچ کر لینا، اور فلانے کو 2000 دے دو، یہ نیب قاصد ضرور دے گا کیونکہ پیسے اس کے ہیں۔ یہ نظریہ مومن کا ہے۔ مومن کے پاس جو مال ہے وہ اللہ نے دیا ہے، اب اللہ فرما رہا ہے اس کو دے دو، دینے میں کیا حرج ہے، سب اس کا ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں المال و مالی، وہ شریعت کی روح ہی نہیں سمجھتے، یہ مال اللہ کا ہے۔ پہلے پارے کی پہلی آیت میں یہ بات فرمائی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو دیا اس میں سے خرچ کرو۔ اسلام اس کا نام ہے، اور اللہ نے دیا ہے۔ کیا صورتحال ہے؟ اپنے بچپن میں جاؤ، آپ کے پاس کتنا تھا اور آج کتنا ہے؟ پاکستان غریب نہیں ہے، ویسے بس ہمیں یہ پہاڑا پڑھائے گئے، ہم غریب ہیں۔ مجھے تو کوئی مزدور بھی ایسا نظر نہیں آیا جو ٹاکیاں لگی ہوئی ہوں۔ ٹاکیاں سمجھتے ہو؟ پیوان، ٹاکیاں، کپڑے پھٹے ہوئے ٹاکیاں لگی ہوئی ہوں، ایسا کوئی مزدور ہی نظر نہیں آیا۔ اور اسلام کی تو روح وہ ہے کہ 22 یا بعد نے 44 لاکھ مربع میل کا حکمران لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو خلافت کے زمانے میں ٹاکیاں نظر آئیں، پیوند نظر آئے ہیں، کوئی مشکل نہیں تھا ان کے لیے کپڑا بنانا۔ تو بات یہ ہے دوستو، غربت نہیں ہے، 100 میں سے 2.5 روپے دینے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو مما رزقناہم ینفقون کے وظیفے کو یاد رکھنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن پڑھیں گے تو قرآن بتائے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، خرچ کرو اس میں سے مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، من قبل یوم، اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو، لا بیع فیہ، اس میں تجارت بابو نہیں کر سکو گے، ولا خلۃ، وہاں دوستی یاری پارٹی کام نہیں آئے گی، ولا شفاعۃ، ہمارے اذن کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کرے گا۔ اس دن کے آنے سے پہلے اس مال میں سے اللہ کے راستے میں دو جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے۔ جب یہ بات سمجھ آ جائے کہ میرا مال اس کا مال ہے، اہل ایمان کی پہچان کیا ہے کہ عبادت کرنے کے بعد ان کو سرور آتا ہے۔ جملہ پھر سنو، اہل ایمان کو ذائقہ کیسے محسوس ہوتا ہے ایمان کا، کہ جب وہ کوئی عبادت بجا لاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو راحت اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اگر یہ ہے آپ میں اور میرے میں تو ایمان ہے۔ اور اس پر حدیث ہے بخاری کی، فرمایا اذا حسنت کا سرت کا حسنتک وَإِذَا سَاءَتْ كَ سَيِّئَتُكْ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، تیری نیکی نے تجھے خوش کر دیا، راحت دی، تجھ سے گناہ ہو گیا تو پریشانی ہو گئی، فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، پھر تو سمجھ لے کہ تیری نیکی نے تجھے مسرت دی، تیرے گناہ نے تجھے پریشان کیا تو ایمان والا ہے۔ اور گناہ کر کر کے پتہ نہیں کتنی پارٹیاں کتنے مقام سے گزر گیا تو اس کو تو کوئی گناہ فرق ہی نہیں پڑتا، اس کا تو ایمان کے درجے پہ۔ یہ بات ہے۔ اب تھوڑا سا آپ حاضر دماغ ہو جائے، نفل پڑھے آپ کو بڑی راحت ہوتی، عمرہ کر کے آئے بڑی خوشی، جسم ہی ہلکا ہو جاتا ہے۔ آپ عمرہ کریں نا، پتہ چل جائے گا
کیسے مشکل ہوتا ہے. عمرے سے فارغ ہو تو بندہ سمجھتا ہے بندے کا اپنا جسم ہی بڑا ہلکا سا ہو گیا, وزن ہی کوئی نہیں, ورنہ 100 کلو اٹھا کے بندہ تھک ہی جاتا ہے. وہ گناہ دھل جاتے ہیں, گناہوں کو وزن ہوتا ہے. آپ نے تسبیحات کی, آپ کو خوشی ہوئی, عمرہ کیا, آپ کو مسرت ہوئی, خوشی ہوئی. وہ ریاکاری نہیں ہوتی. لوگ خوش ہو کے بتا رہے ہوتے ہیں حجر اسود کا بڑا آسانی سے بوسہ لے لیا جی, حالانکہ ہم نے پوچھا نہیں ہے, لیکن وہ خوشی اندر سما نہیں سکتا. اس کو ہم ریاکاری نہیں کہتے ہیں, وہ خوش ہے اور اپنی حالت بتا رہے ہیں. کنکریاں اس طرح اچھی مار لی ہیں, وہ اس طرح بھی نہیں مارنی جیسے بابے جوتے لے کے پیچھے سے کرکٹ کے وہ لڑکے کھلاڑی نہیں ہوتے, وہ پیچھے سے بھاگ کے آتے ہیں تاکہ گیند صحیح آگے جائے نا. لوگ اس طرح کنکریاں مارتے ہیں. کیا قربان یار, تم سے شیطان نہیں مرتا اس طرح. اسلام کے ہدایات کے مطابق جب چلو گے نا تو پھر ثواب ہوتا ہے. نفس کے مطابق چلنے کا کیا مطلب ہے؟ اب بات یہ ہے کہ آپ کو زکوٰۃ دے کر مسرت ہوئی. اچھا, یہ تو نہیں سوچا کہ میرے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے, اس کو تو کچھ نہیں سمجھتا. اس میں سے 2.5 لاکھ جو نکالا تو کانپنے لگ گیا, تو درجہ حرارت بھی گڑبڑ ہو گیا جسم کا. او مومن, تو یہ سوچ کہ 97.5 تیرے پاس ہی ہے, زیادہ تیرے پاس ہے, خدا کی طرف تو تھوڑا سا گیا ہے, اور اس پر تو پریشان ہو گیا, اور ہے بھی مال اس کا. یہ بات سمجھو اچھا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد آپ کو مسرت ہوئی, خوشی ہوئی, تو پھر سمجھ لو انت مومن. مشکل نہیں ہونی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا مرضاکم بالصدقہ واستقبلوا البلاء بالدعاء. اے ایمان والو, اپنے اموال کو پاک کرو زکوٰۃ دے کر, اپنی بیماریوں کا علاج کرو صدقہ دے کر, اور اپنی بلاؤں کو دور کرو ہر روز مناجات کر کے. سارے کام آسان ہیں, ایمان مشکل ہے, اعمال سب آسان ہیں جب ایمان ہو تو. اور ایمان جب ہو نا جی, آپ نے فلسطین کی خبریں اور یہ وہ بندہ, ہم جیسے کمزور دل تو سن ہی نہیں سکتے. جب ان کو خواتین کو کہا گیا اتنے بچے تمہارے شہید ہو گئے, مارے گئے, کہا کوئی بات نہیں, وہ مال اللہ کا تھا, اللہ نے لے لیا, اللہ ہمیں بچے اور دے دے گا. ایمان جب ہوتا ہے تو جان کا نذرانہ دینا بھی کوئی مشکل نہیں ہے, اور اگر ایمان نہیں ہوتا تو 10 روپے فی سبیل اللہ دینا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. ایمان کے ساتھ تو جانیں چلی گئی, اموال چلے گئے, اولاد چلی گئی, اس لیے کہ دل پر جب ان کا کرم دیکھتا ہوں تو دل کو بازجام جم دیکھتا ہوں. ایمان بھرا ہوا ہے نا. ایمان بنتا ہے اہل اللہ کے پاس جانے سے, نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے, ان کی باتیں سننے سے. ہم نے تو اپنے شیطان کو, اپنے نفس کو اتنا موٹا تازہ تکڑا کیا ہوا ہے کہ ہمیں تو کسی نیک مجلس میں شیطان اور نفس جانے نہیں دیتا کہ وہاں بات سنیں, دل بدلے, جذبہ پیدا ہو, اعمال صالحہ بجا لانا آسان ہو, گناہوں سے بچنا مشکل ہو جائے. یہ جذبہ بنتا ہی اللہ نے کتاب اللہ, رجال اللہ, اہل عرب فصاحت و بلاغت کے امام تھے. جب اللہ نے قرآن مجید بھیجا تو وہ خود سمجھ لیتے نا وہ عرب نہیں تھے, وہ تو فصاحت و بلاغت کے بڑے امام تھے, بڑے قصائد لکھتے تھے. کتاب تب سمجھ آتی ہے جب رجال اللہ سمجھائے, اللہ کے نیک بندے کتاب کو سمجھائیں, تب کتاب سمجھ آتی ہے, عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور جب خود کتاب کو سمجھا جائے تو کچھ اور چیز بنتا ہے. پھر دور بیٹھ کر کلین شیپ کر کے لوگوں کو کہتا رہتا ہے حکومت جو ٹیکس لیتی ہے وہی زکوٰۃ ہوتی ہے, اور میرا شراج کوئی نہیں ہے. ویسی بات ہے, امام مہدی نے بھی کوئی نہیں آنا, شاباش. وہ اب اس کینیڈا منیڈا کے پتہ نہیں کہ اس سے آگے کوئی اور ملک ہی نہیں ہے, نہیں تو ادھر جا کے کہے گا خدا بھی کوئی نہیں ہے, رسول بھی کوئی نہیں ہے. یہ وہ اسکالر ہیں جن کا رجال اللہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات؟ اور علامہ کیا کہتے ہیں, محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا, اس کے قریب جا جس کا قلب خشیت الہیہ سے رونے میں ہے, پھٹا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز اور دعائیں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جیسے ہنڈیا ابلتی ہے تو آواز آتی ہے، ہنڈیا ابلتی ہے جس طرح اور آواز آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناجات اور رات کی عبادت میں ایسے آواز آتی ہے۔ ایسے بندے کو ڈھونڈ، پھر نبی نے، اس ہستی نے، وہ ان بے راہ رویوں کی جو تربیت کی تو وہ کیسے اونچے انسان بنے، کیسے اونچے انسان بنے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ، فرمایا محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے، یہ وہ چاشنی ہے، یہ وہ ذائقہ ہے جس کو رات کی تنہائیوں میں اپنا رب یاد آ جائے، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں۔ نازک دل سب سے نازک ہوتا ہے، یہ بڑے خاص لیول میں رہتا ہے، نہ سردی لیتا ہے نہ گرمی لیتا ہے، نازک آبگینے میں یہ وہ میں ہوتی ہے جو اللہ والوں کے پاس ہوتی ہے، اس کے قریب جانے سے اللہ کا دل بنتا ہے، انسان کا ایمان بنتا ہے۔ نماز کوئی مشکل نہیں، تہجد کوئی مشکل نہیں، زکوٰۃ کوئی مشکل نہیں، حج کوئی مشکل نہیں، عمرہ کوئی مشکل نہیں، کوئی نیکی کا کام کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ ایمان بن چکا ہے۔ اور جب ایمان ہی نہ بنے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر ہر کام مشکل ہے، دو نفل بھی مشکل ہے، مسجد میں چل کر آنا بھی مشکل ہے، وضو بنانا بھی مشکل ہے، مسجد کا پڑوس ہو کر بھی مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ ایمان نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو دوستو بات؟ آؤ ایک اور بات کی طرف۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون ملنے آتی ہے جس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے، اس کے ساتھ بچی ہوتی ہے، اس بچی نے دو موٹے موٹے سونے کے کڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس عورت نے مسئلہ پوچھا، بچی کھیلتی رہی جیسے عادت ہوتی ہے، آپ نے فرمایا ان سونے کے کڑوں کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا حضرت نہیں۔ تو فرمایا کہ بچی کو تو کچھ نہیں ہوگا، یہ معصوم ہے، جہنم میں آگ کے کڑے تجھے پہنائے جائیں گے، زکوٰۃ نہیں دے رہی ہو۔ توجہ سے، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں ایک صحیح اوریجنل عالم دین ہوں، لیکن میں اس کے باوجود حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ لوگ پچ کرتے ہیں اور ان سکالروں کی بات سنتے ہیں جو عالم ہی نہیں ہوتے۔ جو اوریجنل چیز ہو نا جی، اس کو حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم نے جس دارالعلوم میں پڑھا ہے، دنیا میں اس سے بڑا کوئی دارالعلوم نہیں ہے۔ ہمارے استاد اتنے عظیم استاد ہیں، ان سے بڑا کوئی دنیا میں عظیم شیخ الحدیث شیخ التفسیر نہیں ہے۔ اور 10-11 سال کی تعلیم کے زمانے میں ہم چاروں بھائی ہر امتحان میں اول دوم سوم اول، اور اب تک میرے پاس وہ انعامی اسناد موجود ہیں، وہ کاغذ بھی بڑے بوسیدہ ہو گئے ہیں، لیکن میں حوالہ اس لیے بیان کرتا ہوں کہ لوگ ادھر ادھر کے یوٹیوب کے سکالر کو سنتے ہیں نا، تو وہ کنگن کے بارے میں آپ نے فرمایا ان کنگنوں کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہا نہیں جی۔ کہا بچی معصوم ہے، تمہیں جہنم میں آگ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ میں نے کہا ہمیشہ عرب ہوتا ہے، جتنا بھی کمزور ہو جائے نا جی ایمان میں، عرب پھر بھی عرب ہے، یاد رکھنا۔ وہ بھٹکے ہوئے تھے عرب، فراں کی چوٹی پر تو ایک اللہ کا پیغمبر نظر آیا تھا پہلی تقریر کرتے ہوئے، بے شک کسی نے کیا کیا، لیکن جب بات سمجھ آئی تو فوراً پلٹ گئے۔ وہ ابو سفیان بھی رضی اللہ عنہ ہو گئے، وہ خالد بن ولید بھی رضی اللہ عنہ ہو گئے۔ عرب ہے۔ اس عورت نے بچی کے ہاتھ سے کنگن اتارے، نبی کے قدموں میں رکھ دیے، حضور آپ کے حوالے ہیں، آپ اس کو صدقہ کر دیں۔ ہمارے دماغوں میں تو تعویل آ جائے گی، یہ تو بچی کے ہیں، یہ تو استعمال میں ہیں۔ اب یہاں دو مسئلے سمجھنے ہیں، مرضی ہے سمجھو، مرضی ہے عمل کرو، ہم تو گنہگار نہیں ہوں گے۔ سونا استعمال میں ہو، استعمال میں نہ ہو، سونا زیورات کی شکل میں ہو، سونا بسکٹ ہو، سونا بچے پہنے، سونے بڑی عورتیں پہنے،
ہر حال میں سونے کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، چاندی کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اس سے بڑا حوالہ کیا دوں؟ در محمد واہ آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے در دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے۔ جس کو جہنم کے کنگن اچھے لگتے ہیں وہ یوٹیوب کے سکالر میں جائے، اور جس کو جہنم سے بچنا ہے وہ ابو داؤد شریف کی اس حدیث میں آئے کہ بچے بھی اگر زیورات پہنیں گے تو بڑوں نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب آؤ، دو عورتیں آتی ہیں مسئلہ پوچھنے، اس حدیث کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔ باتیں ہوتی رہی وغیرہ، آپ کی کنگنوں پر نظر پڑ گئی، اور یاد رکھیے ہاتھ کا پردہ نہیں، کنگنوں پر نظر پڑ گئی۔ آپ نے فٹ پوچھا، وہ مسئلہ تو کوئی اور پوچھنے آئی تھی، ان کنگنوں کو زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہا نہیں۔ کہا زکوٰۃ دو ورنہ جہنم میں آگ کے کنگن تمہیں پہچانے جائیں گے، پہنائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا جی ضرور ادا کریں گے۔ اب یہاں وہ دماغ درست ہو جائے، واش کرو اس دماغ کو جو کہتا ہے کہ سونا استعمال میں ہو تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، یا ہاتھ میں پہنے ہوتے ہیں، سونا استعمال میں ہی ہے۔ اس لیے ادھر ادھر کی طرف نہ جاؤ، ادھر ادھر کی باتوں کی طرف بھی نہ جاؤ۔ صحیح علماء کی، ہمارے استاد ہیں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدث اللہم العالی، اور اس وقت ہمارے استاد بعض ایسے بھی تھے جو دارالعلوم دیوبند میں بھی پڑھا کے آئے تھے، اور ہمیں بھی کراچی، دارالعلوم کراچی میں پڑھا رہے تھے۔ علماء کی بات میں آؤ، جو اوریجنل عالم ہے وہ عالم کیا ہے؟ جس کے نفس کے اوپر یہ بھی اسلام نہیں آیا، جس کے اپنے وجود پر یہ بھی اسلام نہیں آیا، وہ عالم کیا ہے؟ چلو آگے بات۔ اب ایک اور بات سنو، قرآن مجید نے والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جنہوں نے خزانہ جمع کیا ان کو آخرت میں داغا جائے گا اسی خزانے سے۔ دیکھو صحابہ مسئلہ کیسے حل کرتے ہیں۔ حضرت عمر جیسے بھی پریشان ہو گئے تھے، یہ آیت نازل ہوئی تو پھر پوچھنے آئے کہ حضرت تفصیل فرمائیے۔ میں نے کہا نا کتاب سمجھنے کے لیے اللہ کا رجل سمجھ ہو تب سمجھ آتی ہے۔ عرب تھے، نہیں آیت سمجھ آئی، مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے حضرت عمر بھی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں حضرت والذین یکنزون الذھب والفضہ، آپ کی بیگم ہے ام سلمہ، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، یہ جو میں نے زیورات پہنے ہوئے ہیں کیا یہ کنز میں داخل ہے؟ مجھے بھی سزا ہوگی؟ آپ نے فرمایا سنو ام سلمہ، اگر ان زیورات کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو تو کنز نہیں راحت ہے، اور اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہو تو یہ کنز ہے، آخرت میں عذاب کا سبب بنے گا۔ وہ کنز اس وقت کنز وبال جان ہے جب تک کہ زکوٰۃ ادا نہیں کی، اور سالانہ زکوٰۃ ہے، اور اچھی بات ہے، مال بھی بچ گیا، پاک ہو گیا، محفوظ ہو گیا، غریب کا بھلا بھی ہو گیا، اور اللہ بھی راضی ہو گیا، مال میں اضافہ ہوگا، آخرت میں بھی ملے گا۔ تو ادھر ادھر کی باتوں میں نہ جاؤ دوستو، اسلام کی باتوں میں آؤ۔ اسلام کی حدیث کیا کہتی ہے؟ فرمایا جو شخص کسی کو کپڑا پہناتا ہے ہم جنت میں اس کو کپڑا پہنائیں گے، جو شخص کسی کو کھانا کھلاتا ہے ہم جنت میں بہت اعلیٰ کھانا کھلائیں گے، اور جو شخص کسی کو پانی پلاتا ہے ہم ایسا شربت پلائیں گے اس گلاس کے اوپر مہر لگی ہوگی، آج تک اس گلاس کو بھی کسی نے نہیں استعمال کیا ہوگا جو ہم اس کو ایسا شربت پلائیں گے۔ اور قرآن کی آیت ہے، فرمایا ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، اونچے اونچے فرنیچروں پہ بیٹھے ہوں گے جو مشک اور عنبر سے بنائے گئے ہوں گے، اور ان کے چہروں پر جنت کی خوشی کی وجہ سے ایک رونق اور بشاشت نظر آ رہی ہوگی۔ فی وجوہہم نظرۃ النعیم، جب بیٹھ جائیں گے ان فرنیچروں پر جو عمدہ عمدہ مشک و عنبر کے بنائے ہوئے ہوں گے،
بیٹھنے کے بعد فرشتے آئیں گے، یسقون من رحیق مختوم، وہ لبالب بھرے ہوئے گلاس شربت کے ہوں گے، اوپر سے بند ہوں گے۔ کسی نے آج تک ان گلاسوں کو استعمال نہیں کیا ہوگا۔ صحابہ ذرا دیکھنے لگ گئے، اونچے ہو گئے، یہ کیا مناظر بیان ہو رہے ہیں؟ آپ سمجھ گئے، فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جو دنیا میں اس طرح کی بشاشتیں چہرے پہ چاہتا ہے، جنت کے عمدہ فرنیچروں پہ بیٹھنا چاہتا ہے، جو عمدہ شربت پینا چاہتا ہے، اس دنیا میں یہ چیز حاصل کی جائے گی، اس کا نعم البدل جنت میں ملے گا۔ گر کیا بتایا؟ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، چاہیے کہ نیکیوں میں مسابقت کرنے والے اور بھی مسابقت کریں نا، تو یہ نعمتیں مل جائیں گی۔ یہ دنیا ہے، یہ بہت اونچی نعمت ہے دنیا۔ آخرت اصل ہے، وہ اصل نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں تھوڑا سا بھیجا گیا ہے۔ لوگ یوں نہیں کہتے دوستو کہ اسلام سے دور ہو جاؤ، فلاں دور ہو جاؤ، وہ چلاکی سے باتیں ایسی کرتے ہیں جو آپ کو اسلام سے دور کر رہے ہیں۔ اس لیے صحیح علماء کے مشورے سے، ان کے بیانات سے سبق حاصل کرو اور ارکان اسلام کو درست کرو۔ ارکان اسلام کو حافظ صاحب نے کیا کہا سمجھ آ جائے تو میرے لیے بھی بڑی اونچی بات ہے، میں بھی کچھ طالب علم ہوں نا۔ حافظ صاحب کیا کہتے ہیں؟ فرمایا نہ بسر ساختہ، نہ بسر ساختہ خود خوشم، نہ بنقش بستہ مشوشم، نہ بحرف ساختہ سر خوشم، نہ بنقش بستہ مشوشم، نفس بیات تو میزنم، چے بارتو چے مانیم، نہ بحرف ساختہ سر خوشم، نہ بنقش بستہ مشوشم، نفس بیات تو میزنم، چے بارتو چے مانیم۔ حافظ صاحب کہتے ہیں میں دنیا کی تصویروں میں کیوں جاؤں، دنیا طرح طرح کی باتیں کر رہی ہے، میں ان کی باتیں کیوں سنوں؟ میں اس رب العالمین کی باتیں کیوں نہ سنوں جس کی باتیں پاکیزہ، جس کا پیغمبر پاکیزہ، اس کی تعلیمات پاکیزہ۔ ان پاکیزوں میں آؤں، ان پاکیزہ تعلیمات میں آؤں تو میرا ہر سانس بھی عبادت بن جائے گا، اور میرے اس سانس جو عبادت بنا اس کے در پردہ جو چھپے ہوئے اور معرفت کے مضامین ہیں وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اسلام میں آنے سے یہ ہوتا ہے خدا راضی، خدا کا رسول راضی۔ تو دوستو خلاصہ کلام یہ ہوا زکوٰۃ ایک رکن ہے۔ اب ایک آیت اور سنو، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تیسرا پارہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، توجہ سے اسلام آباد کا بابو، توجہ سے، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پیسہ دے کر پھر اس کے بعد احسان نہیں جتلاتے، اس سے کوئی کام نہیں لیتے، تکلیف نہیں کر دیتے اس کو، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے بہت اجر ہے، بہت کچھ ہے۔ یاد رکھو اللہ کے راستے میں دے دیا، اجر ہم نے، اللہ نے دینا ہے، اس بندے نے نہیں دینا۔ اور زکوٰۃ کے پیسے دے کر ذرا بار ہماری جو کیاریاں شریاں ہیں نا، وہ بابا ہے زکوٰۃ دینے، گیٹ پر پہلے کھڑا تھا، آپ کو پتہ ہے میں اس چیز کا بڑا مخالف ہوں۔ زکوٰۃ جن کو دینی ہوتی ہے، مجھے اور نہیں پتا، اسلام آباد کا بابو لائن پر لگاتا ہے لوگوں کو، خود 12 بجے اٹھتا ہے، لوگ باہر لائن کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، حاجی صاحب آ گئے، حاجی صاحب آ گئے، سبحان اللہ، حاجی صاحب آ گئے، حاجی صاحب نے 50 روپے کی دستی نکالی، وہ ہر لائن والے کھڑے ہونے والے کو 50 روپے دیا۔ اسلام کہتا ہے اتنا تو دے کہ آج تو وہ کسی کا محتاج نہ ہو،
اتنا تو دے، 50 روپے آپ نے کیا دیا؟ ڈھنگ کی چائے بھی نہیں ملتی، ڈھنگ کی ٹافی بھی نہیں ملتی، ڈھنگ کا بسکٹ بھی نہیں ملتا، وہ اپنی ضروریات کیا پوری کرے گا؟ سمجھ رہے ہو بات؟ زکوٰۃ دے دی نا کسی بابے کو جو آ گیا نا باہر کوٹھی پر، زکوٰۃ دے دی، اس نے شکریہ ادا کیا، غریب آدمی ہے، یہ باہر والی جو پودے نہیں ہیں یہ تھوڑے صاف کر دو، تو وہ تو خوشی سے صاف کر دے گا۔ آپ نے پیسے نہیں دیے، بابو آپ کی زکوٰۃ کوئی نہیں لگی، زکوٰۃ دے کر آپ نے یہ کام کیا، تکلیف دی اس کو۔ ایک اور، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی کالذی ینفق مالہ رئاء الناس۔ یاد رکھو دوستو، اپنے انفاق فی سبیل اللہ کو، اپنی مال و دولت کو جو تم نے اللہ کے راستے میں دیا ہے، لا تبطلوا، اس انفاق فی سبیل اللہ کو باطل نہ کرو۔ کیسے باطل ہوتا ہے؟ احسان جتلا کر، تکلیف دے کر، اس سے پیسے دے کر، کام لے کر۔ لا تبطلوا اموالکم بالمن والعذی کالذی ینفق مالہ رئاء الناس۔ تم نے اگر اس سے کام لیا جس کو زکوٰۃ دی، اس کو احسان جتلایا جس کو زکوٰۃ دی، زکوٰۃ بھی نہیں ادا ہوئی، تمہاری نیکی اس طرح ہو گئی جیسے کوئی شخص نیکی کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے۔ اور سمجھو اسلام کیا کہتا ہے، چٹیل میدان کے اوپر ذرا سی پتھر پر، چٹیل پتھر پر ایک گرد آ گئی، ذرا سی ہوا چلی، وہ گرد گئی، اڑ گئی، آپ کی نیکی یوں اڑ گئی۔ اللہ کی رضا کی خاطر رکن اسلام کو ادا کرنا ہے، صحیح مستحق تک پہنچانا ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلے جمعے کو بات کریں گے۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔